باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میرے بھائیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں جس کی بنا پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم لوگ سوچتے ہیں بھائی ہم نے یہ دعا مانگی ہے، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، تو کیا وجوہات ہیں جس بنا پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ ان میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگتے، ہم اپنے گناہوں پہ توبہ نہیں کرتے، اللہ سے معافی نہیں مانگتے، تو اللہ پاک ہماری دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ وہ ہمیں نعمتیں دیتا ہے، وہ ہمیں ہر چیز دیتا ہے، تو پھر ہمیں چاہیے ہم توبہ کریں اپنے گناہوں سے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گناہ تو کرتے ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان غلطیاں کرتا ہے، خطا کرتا ہے، لیکن اس خطا پر ہم معافی نہیں مانگتے۔ ہمارا کام ہے، ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، ہم سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ کیونکہ جب ہم اللہ سے معافی مانگیں گے تو ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ بارشیں نہیں ہو رہی، اللہ سے دعا کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، رب اغفر لنا رب اغفر لنا، اے اللہ، اے میرے رب، ہمیں معاف فرما۔ تو تمام کے تمام لوگ پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم نے بارش کے لیے بھیجا تھا، بارش کی دعائیں مانگنے کے لیے بولا تھا، تو یہ اپنی مغفرت اور ہماری مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ پاک معاف کریں گے، جب اللہ پاک راضی ہوں گے، تو وہ اپنی نعمتیں اور اپنے انعامات ہمیں دیں گے۔ اس لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اپنے گناہوں پر، تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے۔ ہم حرام کھاتے ہیں، حرام کپڑے پہنتے ہیں، اور حرام کھانے والا اور حرام کے کپڑے پہننے والا اگر وہ خانہ کعبہ میں بھی جا کر اور غلاف پکڑ کر بھی دعائیں مانگے تو بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اللہ پاک کہتے ہیں یہ حرام کھا رہا ہے، یہ حرام کھا رہا ہے، اور اس کے کپڑے حرام کے پہنے ہوئے ہیں، یہ سود کھاتا ہے، یہ دوسروں کا حق کھاتا ہے، تو اس کا کیا نقصان ہے؟ اس سے بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ اور تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک کچھ دعائیں خود قبول نہیں کرتے، وہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کتنا پکا ہے مجھ سے، وہ دوبارہ میرے پاس واپس آئے گا یا نہیں آئے گا۔ جیسے ایک بچہ ہے، وہ اپنی ماں سے کچھ چیز مانگتا ہے اور ماں نہیں دیتی اس کو، اور کہتی کہ ابھی میں آپ کو یہ چیز نہیں دے رہی، تو وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ وہ بچہ روتا ہے، چیختا ہے، ضد کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اور آخرکار ماں اس کو کہتی ہے کہ رو نہیں میرے بچے، میں تمہیں یہ چیز دیتی ہوں۔ یہی چیز اللہ پاک چیک کرتا ہے کہ آیا اس نے مجھ سے مانگا، کیا یہ دوبارہ مجھ سے مانگے گا یا نہیں۔ اور جب بھی دعا مانگے اخلاص سے مانگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک چرواہا دعائیں مانگ رہا تھا اور رو رو کے دعا مانگ رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر دیں، یہ اتنا رو رو کے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں اس کی دعا کیسے قبول کروں؟ یہ دعا تو مجھ سے مانگتا ہے، لیکن اس کا دل میں کوئی غیر ہے، یہ دل اللہ کا گھر ہے، یہ دل اللہ کا گھر ہے، اللہ پاک اس گھر میں کسی اور کو برداشت نہیں کرتے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اس کے دل میں کسی اور کا خیال ہے، یہ دعا تو مجھ سے مانگ رہا ہے لیکن امید یہ کسی اور سے رکھ رہا ہے۔ اس لیے ہم جو دعا مانگیں اللہ سے مانگیں، اور امید بھی اللہ سے رکھیں۔ جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ہم بچہ بیمار ہے، کوئی بھی بیمار ہے، ہم خود بیمار ہیں، شدید بیمار ہیں، ہمارے ماں باپ کوئی بھی بیمار ہے، تو ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے، یا اللہ پاک ہمارے مریض کو شفا عطا فرما، لیکن ہم یقین کے ساتھ نہیں مانگتے۔ اس وجہ سے نہیں مانگتے کہ ہمارا یقین ڈاکٹروں کے پہ آ گیا ہے کہ وہ ڈاکٹر دوائی دے گا تو وہ ہم لوگ ٹھیک ہوں گے، یا فلانا ڈاکٹر ہمیں میڈیسن دے گا جس کی وجہ سے مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، ہم نے دعا مانگنی ہے اور یقین سے مانگنی ہے، اور کہنا ہے کہ یا اللہ پاک تو ہی ہماری دعا کو قبول کرنے والا ہے، اور تو ہی ہمیں شفا دینے والا ہے، اور تو ہی ہمیں ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ شفا دینے والی کی ذات اللہ کی ہے، لیکن کیا کرتے ہیں کہ ہم یقین ڈاکٹر پر رکھ دیتے ہیں۔ ڈاکٹروں کے پاس بھی جائیں، ایک ذریعہ ہے ڈاکٹر کے پاس جانا، علاج کروانا ایک سنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میں واقعہ آپ کو سناؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دانت میں درد ہو گیا، شدید درد ہوا، اتنا شدید درد ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ان کو ہوش آئی تو ان کو
انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ پاک اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میرے دانت میں اتنا شدید درد ہے، میں کیا کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس پہاڑی کے پیچھے جا اور وہاں پہ کچھ بوٹیاں ہیں، اس بوٹیوں کے پتے کا تمہیں شفا مل جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگے بھاگے گئے، اس بوٹی کے 2-3 پتے کھائے تو دانت کا درد ٹھیک ہو گیا۔ اب اللہ پاک نے ہمیں بتانا تھا، اللہ رب العزت نے ہمیں سبق دینا تھا، ہمیں بتانا تھا کہ شفا دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ شفا میں دوں گا، بوٹیوں میں اور دوائیوں میں شفا نہیں ہے، اور دوائیوں میں شفا ڈالنا اللہ کا کام ہے۔ کچھ عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے دانت میں درد شروع ہو گیا، بڑے تڑپے، بڑے روئے، بیہوش ہو رہے ہیں۔ جب ان کو ہوش آئی تو اچانک ان کے ذہن میں خیال آیا کہ پچھلی بار میرے دانت میں درد ہوا تھا تو میں نے فلانی بوٹی کھائی تھی، تو اس سے میرے دانت ٹھیک ہو گئے تھے، اب بھی میں جاتا ہوں وہ فلانی بوٹی کھاتا ہوں تو میرے دانت ٹھیک ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دوڑے دوڑے گئے اس پہاڑی کے پیچھے اور بوٹیاں توڑ توڑ کے کھا رہے ہیں، دانت کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا، البتہ دانت کا درد زیادہ تیز ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ پاک پچھلی بار میرے دانت میں درد ہوا تھا تو میں یہاں پہ آیا تھا، بوٹی کھائی تھی، اس کے پتے کھائے تھے تو میرے دانت کا درد ٹھیک ہو گیا، اب میرے دانت کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلے تم نے مجھ سے شفا مانگی تھی تو میں نے اس بوٹی میں شفا ڈال دی تھی، اب تم نے مجھ سے شفا مانگی نہیں ہے تو میں نے اس بوٹی میں سے شفا نکال دی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں بتانا تھا کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے دعا مانگیں یقین کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ دعا مانگیں، اور اپنے گناہوں پہ توبہ کریں، حلال کا استعمال کریں، حلال کوشش کریں کہ ہم حلال ذریعے سے روزی کمائیں، حرام سے